نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخر الحديث أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. حضرات سامعین کرام، دیکھتے ہی دیکھتے اب رمضان رخصت ہونے کے قریب ہے۔ چاند 29 کا ہوا تو آج رمضان رخصت ہو جائے گا، اور اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک اور روزے کا تو ایک دن اور بڑھ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ثواب 30 کا اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر چاند 29 کا بھی ہو جائے تو ثواب اللہ تعالیٰ 30 روزوں کا ہی عطا فرمائے گا۔ جب رمضان آتا ہے، روزوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو کچھ احتیاطیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی روزے کی حالت میں زبان سے کوئی بات نہ نکلے غلط، روزے کی حالت میں کسی کا دل نہ دکھے، روزے کی حالت میں کسی کو ایذا نہ پہنچے، کوئی بعد بات نہ ہو، کوئی لم بات نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو، تاکہ روزے ہمارے پاک و صاف رہیں۔ جس طریقے سے نماز کے اندر اگر کوئی چوک ہو جاتی ہے، واجب چھوٹ جاتا ہے، تاخیر فرض ہوتا ہے، یعنی کوئی ہماری طرف سے نماز کی حالت میں کمی واقع ہوتی ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو کا حکم دیا، تاکہ اگر جماعت ہے تو جماعت کی نماز صحیح ہو جائے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز درست ہو جائے۔ روزہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے اور جانی عبادت ہے، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی زبان سے غلط بات نکل گئی، کسی کے حق میں غیبت ہو گئی، یا اللہ کی نافرمانی کا جملہ نکل گیا، یا بعض بات نکل گئی، تو اب اس کا تدارک کیسے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے یہ روزوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جو بھی ہماری طرف سے کمیاں رہ جاتی ہیں، کچھ چوک ہو جاتی ہیں یا خامیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے روزے پاک ہو جائیں، یعنی اس کا کفارہ ادا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور حضور نے فرمایا دوسرا فائدہ بھی ہے اس کا،
ایک فائدہ تو یہ ہے کہ روزے ہمارے سنبھل جاتے ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے، ان کمیوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ بہت عظیم فائدہ ہے، وہ بھی یہ بھی ہے، یہ اپنے حق میں ہے۔ اور جو دوسرا فائدہ صدقہ فطر کا ہے وہ عوام کے حق میں ہے، غرباء کے حق میں ہے، وہ کمزوروں کے حق میں ہے، مسکینوں کے حق میں ہے۔ فرمایا کہ یہ روزوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، اور فرمایا کہ غریبوں کا کھانا ہے، فرمایا غریبوں کا کھانا ہے۔ فرمایا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کرو تاکہ روزے پاک ہو جائیں لغویات سے، نافرمانیوں سے، اور فرمایا کہ جو غرباء ہیں ان کی مدد ہو جائے۔ ہر فرض نکالے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اپنی اہلیہ کی طرف سے، اور جن کا بھی وہ کفیل ہے، جن کی ذمہ داری اس کے حق میں ہے، وہ ان سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور صدقہ فطر انہی لوگوں کے اوپر واجب بھی رکھا ہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں انہی پر صدقہ فطر واجب بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کا مکلف نہیں ہے، یعنی اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی صدقہ فطر دینا چاہے دے سکتا ہے، مگر شریعت نے اسے مکلف نہیں کیا ہے۔ شریعت نے انہی لوگوں کو مکلف کیا ہے کہ جو صاحب نصاب بنتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے زمرے میں آتے ہیں، ادا کرنے والوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو، یا کچھ نقدی ہو، کچھ سونا ہو یا کچھ نقدی ہو، کچھ چاندی ہو، اور اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس شخص کو صاحب نصاب کہا جائے گا، اور وہ سال اگر گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو ہر انسان اپنے اپنے معاش کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے غور کرے۔ اگر وہ صاحب نصاب کے زمرے میں آتا ہے تو وہ زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کی ادائیگی بھی کرے، تاکہ یہ جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے غرباء کی مدد کے لیے ذرائع بنائے ہیں، یہ جاری رہیں اور ان لوگوں تک پہنچیں جو اس کے مستحقین ہیں، کہ جن کو یہ امداد پہنچنا چاہیے، جو ضرورت مند ہیں ان تک یہ پہنچے۔ ضرورت مندوں میں بہت سے لوگ ہیں، ہمارے محلے میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب میں بھی ہو سکتے ہیں، اور قریب میں قرب و جوار میں ہو سکتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ کہ جو حادثے کا شکار ہو گئے، جیسے کہ ابھی بلاسپور گیٹ کے اوپر حادثہ ہوا سلنڈر کے پھٹ جانے سے۔ لوگوں نے بتایا کہ بہت زبردست حادثہ ہوا، اس کے مناظر دیکھے گئے، تو ایسے لوگوں کی مدد ہو جائے کہ جو سالوں تک نہیں سنبھل سکتے، ابھی گھر ختم ہو گیا، بچے زخمی، خود زخمی، یا اس طرح کے اور بہت سارے لوگ، پہلے جائیں وہاں پر، میرے یا کسی کے کہنے سے نہیں، بلکہ جائیں وہاں پر، تحقیق کریں اور دیکھیں کہ واقعی میں کیا یہ ضرورت مند ہے، ان کے علاج کے لیے ضرورت ہے، ان کے مکان کے لیے ضرورت ہے، ان کو اور
کھانے پینے کی ضرورت ہے تو وہ رقم ان تک پہنچے، جمع ہو رقم اور ان تک پہنچائی جائے۔ ہمارے یہاں کوئی تنظیم نہیں ہے، ہم منظم قوم نہیں بننا چاہتے۔ ہمارے یہاں ایک اگر کمزور ہے تو سب مل کر اس کی مدد کریں اور اس کی خستہ حالی کو دور کریں۔ یہ ہمارے یہاں نظام نہیں ہے، جبکہ شریعت نے یہ نظام ہمیں دیا ہے اور ہمارا نظام دوسری قوموں نے حاصل کر لیا۔ یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہمارا نظام دوسری قوموں نے آج اختیار کر لیا، اور آج وہ اپنی قوم کی ہر طریقے سے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جو تعاون ہے وہ اپنی قوم والوں کو دیں گے، جو امداد ہے وہ اپنی قوم والوں کو دیں گے، جو خرید و فروخت ہے وہ اپنی قوم والوں سے ہوگی۔ ہر طریقے کا فائدہ اپنے ہی لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی ہی قوم کے لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں منظم بننا ہے، ضرورت مندوں کو دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند نہیں ہے، تاکہ صحیح لوگوں تک صحیح طور کے اوپر امداد پہنچ جائے اور ان کی مدد ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک ضروری بات اور بھی ہے آپ حضرات سے گزار کرنا، کہ بہت سارے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، بہت سارے اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ جس سے مسلم قوم داغدار ہو۔ چنانچہ ایک خبر پھیلائی جا رہی ہے مسلم خواتین کے متعلق، مسلم لڑکیوں کے متعلق، کہ اتنی مقدار، سب اتنی تعداد میں مرتد ہو گئیں اور اسلام مذہب کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو ہمارے مدرسے کے ایک استاد محترم نے بھی، قبلہ مولوی ناصر خان صاحب نے بھی بیان جاری کیا، کلپ جاری کی تھی انہوں نے بھی یہ بات ایک نقطہ بیان کیا تھا، میں بھی وہ آپ تک آگے بڑھا رہا ہوں اور کچھ مزید عرض کروں گا کہ یہ صرف اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اس طرح کی باتیں دیکھیے، جس کے دل کے اندر اسلام بیٹھ گیا، جس کے دل کے اندر اسلام نے گھر کر لیا، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ کبھی اسلام سے نہیں پھر سکتے، وہ کبھی اسلام سے نہیں پھر سکتے۔ اور اگر دوسری بات، اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں وہ شاذ و نادر ہیں، اتنی کثیر تعداد نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد جو بتائی جا رہی ہے، جو پھیلائی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا کے اوپر پھیلنے والی، شائع ہونے والی ہر بات صحیح نہیں ہوتی ہے، ہر بات اس قابل یقین نہیں ہوتی ہے، ہر بات قابل یقین کے درجے میں نہیں ہوتی ہے، یقین کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں فیک ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، اور وہ صرف مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے کہ یہ بھی اپنے مذہب سے برانگیختہ ہو، یہ بھی اپنے مذہب کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ یا بھولی بھالی ہماری بچیاں یا خواتین وہ یہ باتیں دیکھ کر، یہ خبریں دیکھ کر اپنے مذہب کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اور اگر کر رہی ہیں شاذ و نادر ہیں، یا جو بھی مختصر تعداد ہے، وہ بچیاں کیوں کر رہی ہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ کس کی کمی ہے؟ ماں باپ کی کمی ہے۔ کس کی کمی ہے؟ سرپرستوں کی کمی ہے۔ کس کی کمی ہے؟ چھوٹ کس کی دی ہوئی ہے؟ آزادی کس کی دی ہوئی ہے؟ اسلام کی تربیت میں کمی دینے میں کس کی چوک ہوئی ہے؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسلام دے دیا، صحیح تربیت دے دی، صحیح ماحول دے دیا، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی، اللہ کی محبت بٹھا دی، اللہ کے رسول کی محبت بٹھا دی، تو کوئی مجال نہیں ہے کسی کی کہ وہ ہماری اولاد کو ڈگمگا دے، ہماری اولادوں کے قدموں کو ڈگمگا دے۔ وہ ہمیشہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہیں گے۔
کمی والدین کی ہوتی ہے۔ آج آزادی کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں ماں باپ بھی، نہ بچوں پہ نگرانی ہے، نہ ان کے ماحول کے اوپر نگرانی ہے، نہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کے اوپر نظر ہے، نہ بچوں کی تربیت کی کوئی خاص فکر ہے، نہ انہیں اسلامی ماحول دینے کی فکر ہے۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ایک ماں باپ کے لیے، ایک سرپرست کے لیے۔ جب تک وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے بچے صحیح معنی میں مسلمان نہیں بن پائیں گے، اسلام کے سچے سپاہی نہیں بن پائیں گے۔ ہماری بچیاں اسلام سے محروم، انہیں معلوم ہی نہیں شوہر کا حق کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ماں باپ کا حق کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ ارے جس بچی کے پاس خود دین نہیں ہوگا وہ اپنے بچوں کو کیسے دے گی؟ اگر ایک لڑکی صحیح معنی میں دیندار ہوتی ہے تو نسلیں سنبھل جاتی ہیں، نسلیں دیندار بن جاتی ہیں، اور اگر ایک لڑکی اسلام سے دور ہوتی ہے تو پھر نسلیں اسلام سے دور ہو جاتی ہیں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بھائی غور کرنے کی ضرورت ہے، افواہوں پہ دھیان نہ دیں، اس طرح کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، اور اگر کہیں کمی ہے، وہ تعداد مختصر ہے جو بھی ہے، تو اس میں کمی ماں باپ کی بھی ہے کہیں نہ کہیں۔ ہر ایک کو غور کرنا ہے کہ اس کی تربیت میں یا اس کے حقوق کی ادائیگی میں یا اس کی ذمہ داریوں میں کہاں کمی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، ہمیں منظم قوم بنائے، ہماری قوم کے جو غربا ہیں، خستہ حال ہیں، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے، زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے، ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح فرمائے، ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ صحیح تربیت اور اصلاح فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔